بہرحال اچھا جی اسٹوڈنٹ، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور خلفاء راشدین کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور خلفاء راشدین سے کیا مراد ہے، صحابی کسے کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ خلفاء راشدین کا جو دور ہے وہ کتنے سالوں پر مشتمل تھا، اور اس دور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج کے ٹاپک پہ ہمارے بات ہوگی، اور یہ ٹاپک بہت لیندی ہے، بہت طویل ہے۔ اس کی ریکارڈنگ، مختلف ریکارڈنگ LMS سے بھی موجود ہے، وہاں بھی آپ سن سکتے ہیں، اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور آج کا بھی ہمارا لیکچر مکمل طور پہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو یہ اسٹوڈنٹ جب ریکارڈ ہو جائے گا تو انشاءاللہ CR کو فارورڈ کر دیجیے گا، اور CR پہ مجھے فارورڈ کر دیں گے تاکہ ہم LMS پہ اس کو اپلوڈ کر دیں۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، تو بہرحال اب ہم بغیر کسی تاخیر کے اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جنہوں نے دو شرطیں جس میں پائی جائیں اور دو چیزیں جس میں پائی جائیں انہیں صحابی کہتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جناب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ ہوں، اور دوسری چیز کیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، دیکھا ہو، یہ پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط کیا ہے کہ ایمان کی حالت ہو، یعنی کہ مسلمان ہونا، یہ شرط ہے۔ مسلمان ہونا بھی شرط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی شرط ہے۔ تو یہ دو شرطیں جس شخص میں پائی جائیں وہ صحابی کی ڈیفینیشن میں شامل ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہوں، جو اللہ پر، رسول پر، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، جنت، دوزخ، قیامت، فرشتے، آسمانی کتابوں، جتنی بھی چیزیں ہیں ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں، اس پر ایمان لانا، یعنی کہ مسلمان ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہو، زیارت کی ہو۔ ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے وہی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پائے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ ہیں۔ تو یہ دو شرطیں یا دو باتیں جس میں پائی جائیں وہ صحابی کی ڈیفینیشن میں شامل ہیں۔ ایمان کی حالت یعنی کہ مسلمان ہونا، اور دوسری بات کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ ہوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہو۔ ٹھیک ہے، اور صحابی کے بارے ان کا جو مقام ہے، ان کی جو عزت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب جس ہستیوں کے بارے میں، جن شخصیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ اناؤنسمنٹ کر دے قرآن شریف میں کہ میں ان سے راضی ہوں، تو اس شخص کی کیا عزت، اس کا کیا مقام، اس کی کیا عزت اور کیا احترام ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں، یعنی کہ جو آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس وقت صحابہ کرام جو سامنے موجود تھے، تمام صحابہ کرام موجود تھے، کم و بیش ان کی تعداد پیغمبروں کے برابر تھی، یعنی کہ 1,24,000 کم و بیش ہولی پروفٹ گزرے ہیں، تو صحابہ کرام کی تعداد بھی کم و بیش 1,24,000 کم و بیش تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور بلیف ان لاسٹ ہولی پروفٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آخری پیغمبر ماننا، یہ ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو نبیوں والا کام جو ہے وہ اب صحابہ کریں گے۔ اب دیکھیں، اسلام جو پھیلا ہے مکہ سے اور مدینہ سے، اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، ایشیا میں پھیلا ہے، گلف میں پھیلا ہے، اور یورپ میں پھیلا ہے۔ جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے وہ مکہ اور مدینہ سے پھیلا ہے، اور اسلام کو پھیلانے میں جو سب سے بڑا کردار رہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا کردار رہا اسلام کو پھیلانے میں وہ صحابہ کرام کا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ جو ہے وہ مکہ سے اور مدینہ سے نکلے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، لیکن وہ بزنس یا تجارت بھی اس کا پرپس تو خیر بزنس تجارت بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا بیسک پرپس تھا وہ کیا تھا کہ اسلام کو پھیلایا جائے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا کردار رہا، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے
مختلف ملکوں کے مختلف شہروں میں متعدد جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ صحابہ کرام کی قبر مبارک موجود ہیں، یعنی کہ جہاں ان کی زندگی کی اینڈنگ ہوئی، جہاں ان کی زندگی کا اختتام ہوا، وہیں ان کی قبر بن گئی۔ تو اینی وے یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے اسلام کو پھیلانے میں۔ آپ بائی برتھ مسلم ہیں تو اسی طور پہ بائی برتھ مسلم پیدا ہوئے، اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اسلام کو ایشیا تک پھیلانے میں اور یورپ تک پھیلانے میں اور گلف اور دیگر دنیا کے حصوں میں پھیلانے میں جو کردار رہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا بہت بڑا کردار رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان صحابیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ارشاد فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جس شخص سے اللہ راضی ہو جائے تو اس شخص کا کیا مقام اور کیا عزت اور کیا تعظیم ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت، دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی کہ تم دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ اور ان 10 صحابہ میں جو خلفاء راشدین ہیں، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں خلفاء راشدین بھی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں شامل جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ اور علی فی الجنہ، یعنی کہ چاروں صحابی فی الجنہ سے مراد یہ کہ جنت میں جائیں گے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان چاروں صحابہ کا کیا مقام ہے، ان کی کیا رسپیکٹ ہے، ان کی کیا عزت ہے، ان کی کیا تعظیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی فی الجنہ جنت خوشخبری عطا فرما دی کہ جنت میں جائیں گے۔ تو عشرہ مبشرہ میں وہ 10 خوش نصیب صحابہ میں یہ 4 خلفاء راشدین بھی شامل ہیں۔ تو بہرحال اب میں نے خلفاء راشدین کے بارے میں آپ کو بتایا، عشرہ مبشرہ کے بارے میں بتایا، صحابی کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اب ہم بغیر کسی تاخیر کے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، چونکہ یہ ٹاپک بہت طویل ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ چاروں جو خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان چاروں خلفاء راشدین کی جو سروسز ہیں کہ جب وہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کا جو پیریڈ تھا وہ کتنا تھا، اور خلیفہ بننے کے بعد ان کی اوورال تو بہت ساری خدمات ہیں، لیکن خلیفہ بننے کے بعد جو ان کی خدمات رہیں وہ کیا کیا تھیں، ان پہ بھی ہم سلیکٹڈ خدمات پہ، سلیکٹڈ سروسز پہ ہم بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش ہماری یہ رہے گی کہ ہم آنے والے 2 سے 3 لیکچر پہ اس ٹاپک کو ہم فنش کر دیں۔ ویسے کچھ کی ریکارڈنگ بھی LMS میں موجود ہیں، وہاں سے بھی آپ لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں خلفاء راشدین میں جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان پہ بات کرتے ہیں، ان کی کیا خلافت تھی، انہوں نے کتنا ٹائم گزارا اور کتنی ان کی خدمات رہیں، اسلام کو کتنا فائدہ پہنچا ان کی ذات سے، ان کے کارناموں سے، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، اور آپ کی جو خلافت کا دورانیہ ہے، جو عرصہ ہے، وہ تقریباً 2 سال اور 3 سے 4 مہینے، 2 سال 4 مہینے آپ نے خلافت کی، اور پھر آپ کا بھی وصال ہو گیا، آپ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل پڑوس میں آپ جو ہے وہ آرام فرما ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج ہم بات کریں گے، ان کی خلافت کے بارے میں آج بات کریں گے کہ ان کی جو خدمات رہیں اسلام کے حوالے سے خلیفہ بننے کے بعد۔ ویسے تو ان کے اوورال بہت سارے خدمات ہیں، لیکن خلیفہ بننے کے بعد ان کی کیا خدمات رہیں۔ اچھا، ایک اور چیز مجھے بتانی ہے کہ خلفاء راشدین کا جو دورانیہ ہے، جو عرصہ ہے، لگ بھگ مکمل یہ 40 سال کا ہے، یعنی کہ ان 40 سال میں تقریباً حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سال 3 سے 4 مہینے خلافت کی،
حضرت عمر فاروق نے تقریباً 10 سال سے اوپر خلافت کی، حضرت عثمان غنی نے بھی تقریباً 10 سال سے اوپر خلافت کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقریباً جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد جتنا بھی ٹائم بچتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا عرصہ ہے۔ تو سب سے زیادہ جو خلافت کا عرصہ رہا وہ غالباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا۔ لیکن یہ خلفاء راشدین کا جو ٹائم پیریڈ ہے 40 سال کا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے وصال کے بعد، وصال کہتے ہیں انتقال فرما جانا، دنیا سے پردہ فرما جانا، تو میرے وصال کے بعد، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو 40 سال کا دور ہوگا وہ حق پر مبنی ہوگا، وہ سچائی پر مبنی ہوگا، تم ان کی تقلید کرو گے، تم ان کی پیروی کرو گے، تم اگر ان کو پاؤ تو ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خلفاء راشدین کا جو 40 سال کا دور ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق سے جوڑا کہ وہ حق پر ہوگا اور وہ سچائی پر مبنی ہوگا۔ تو پہلی بات تو آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ جو خلفاء راشدین کا 40 سال کا دور ہے وہ بڑا ہی گولڈن ایرا ہے، بڑا ہی سنہری دور ہے، اور اس دور میں اسلام کو بے شمار آپ یہ کہہ لیجئے کہ تقویت ملی، اور اسلام دور دراز علاقوں تک جو ہے وہ پھیلا۔ تو اینی وے اب ہم بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سروسز پہ۔ تو میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑوں میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے، اور بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو یہ وہی حضرت ابو بکر صدیق ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لے کے آئے۔ اور حضرت ابو بکر کا جو ٹائٹل تھا، ان کا جو لقب تھا وہ صدیق تھا، اور صدیق کا مطلب ہے سچوں کا سچا۔ اور یہ لقب آپ کو حیرت ہوگی، یہ ٹائٹل آپ کو لقب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا۔ اور یہ لقب کیوں دیا تھا، اس کی ریزن کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ معراج کا جو واقعہ ہوا تھا، اب معراج کا واقعہ ایک خود میریکلس ہے، خود ایک معجزہ ہے جو ہماری عقل میں نہیں آتا۔ اگر ہم اپنی عقل سے سوچیں تو معراج کے واقعے کو ہم نعوذ باللہ ناممکن سمجھے کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس ظاہری عقل سے سوچ رہے ہیں، اس ظاہری دنیا سے سوچ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ تو ناممکن کو ممکن بنا دینے والی ذات ہے۔ تو معراج کا جب واقعہ ہوا، اور معراج کے واقعے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں بیان کرنا شروع کیا، تو ابو جہل جو اسلام کا بدترین دشمن اور کافر اعظم تھا، اس نے اس کو تو موقع چاہیے تھا، اس کو تو شے چاہیے تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک کرنا شروع کی، مذاق اڑانا شروع کیا، اور خوب تالیاں بجانا شروع کی، اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اس نے ملانا شروع کیا۔ تو اینی وے جب یہ بات حضرت ابو بکر تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے کہا کہ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو میں اس کی سچائی بیان کرتا ہوں، اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ اس کا ایک ایک لفظ صحیح ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ ابو بکر نے میرے واقعے کے بارے میں یہ کہا ہے، تو آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ کو صدیق کا ٹائٹل دیا، یعنی کہ سچوں کا سچا۔ تو بہرحال یہ بریف مجھے آپ کو بتانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق، سروسز آف حضرت ابو بکر صدیق فار دی خلافت پیریڈ، اس سے پہلے میں آپ کو چند جو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا، ان میں سے بس آخری ایک دو باتیں یہ تھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جولی تھے، ان کے تقریباً ہم عمر تھے، اور جتنی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی لگ بھگ اتنی ہی عمر حضرت ابو بکر صدیق نے پائی۔ اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، پورا جوانی حضور کے ساتھ گزرا،
پوری ادھیڑ عمر حضور کے ساتھ گزری، پورا بڑھاپا حضور کے ساتھ گزرا، اور یہاں تک کہ وصال کے بعد بھی، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی وہ حضور کے ساتھ ہیں، بالکل پڑوس میں ان کی قبر مبارک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب مکہ سے ہجرت کی تھی نا مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آ گیا کہ اے نبی جی اب آپ ہجرت کر لو، مائگریشن کر لو مکہ سے مدینہ، تو مکہ سے جب ہجرت کی مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک ہی شخص تھا، اور ایک تو اللہ تھے، اور ایک ہی شخص تھا، اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق تھا، ٹھیک ہے۔ اور غار ثور جہاں آپ نے 3 دن غالباً اور 3 راتیں پناہ لی اپنی جان بچانے کے لیے، جو کہ اللہ کا حکم تھا کہ جان بچانے کے لیے آپ یہاں پناہ لو، تو وہ غار ثور کہلاتا ہے۔ اس غار ثور میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے۔ تو بہرحال یہ چند میں نے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بتا دیے۔ تو اب جو ہمارا اصل ٹاپک ہے وہ شروع ہوتا ہے، وہ ہے سروسز آف حضرت ابو بکر صدیق فار دی خلافت پیریڈ، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد ان کی کیا خدمات رہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں اوورال تو ان کی بہت ساری خدمات ہیں بے شمار، جس طرح حضرت بلال حبشی کو انہوں نے آزاد کروایا، اور ان کا جو مالک تھا ایک یہودی مالک تھا، غالباً مشرک تھا، اس کے ظلم کے چنگل سے آپ نے آزاد کروایا، بے شمار اس کو پیسے دیے، ٹھیک ہے، اور بے شمار خدمت کی، لوگوں کی خدمت کی، خاص طور پہ ضعیف لوگوں کی خدمت کی، ایسی بیچاری بوڑھی عورتیں تھیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی دیکھ بھالی کرنے والا نہیں تھا، یہ وہی ابو بکر صدیق تھے جو رات کے پہرائے میں نکلتے تھے بھیس بدل کے، اور جو ان کی ضرورت ہوتی تھی، گھر کا پانی بھر دینا، گھر کا راشن لے آنا، تو یہ حضرت ابو بکر صدیق خاموشی سے کر دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسے تو اوورال بہت سارے خدمات ہیں، لیکن ہم اس پہ ڈسکس کریں گے جب وہ خلیفہ بنے، تو خلیفہ بننے کے بعد ان کی جو خدمات رہیں وہ کیا کیا تھیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان کی خلافت کا جو دورانیہ تھا وہ لگ بھگ کچھ زیادہ عرصہ نہیں رہا، بلکہ 2 سال اور کچھ مہینے آپ نے خلافت کی، لیکن ان 2 سال اور چند مہینے 3 سے 4 مہینے جو آپ نے خلافت کی، آپ نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اور آپ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، جو صحابہ کرام کی حالت تھی، وہ صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ صحابہ کرام بڑے صدمے میں تھے اور بڑے ہی پریشان تھے، اور صحابہ کرام کو یقین نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ صحابہ کرام تو یہ سمجھتے تھے کہ حضور ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اور آپ کا وصال نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق جیسے صحابی، جلیل القدر، اتنے بڑے صحابی، ان کا یہ حال تھا کہ وہ بھی اتنے صدمے میں تھے کہ ان کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، غصے کے مارے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کا سر کلا کما کر دوں گا، تو اس کا سر کا صفایا کر دوں گا۔ تو بہرحال صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ بڑا نازک دور تھا، ٹھیک ہے۔ اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ فیک پروفٹ، جھوٹے نبیوں کا دعویٰ کرنے والوں کا فتنہ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور اسی فتنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا اپنی حیات میں ہی کہ میری امت میں، حدیث کا مفہوم ہے کہ 30 سے 40 ایسے کذاب کہتے ہیں جھوٹوں کے سرداروں کو، جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں۔ تو میری امت میں 30 سے 40 ایسے کذاب پیدا ہوں گے، ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور تمہاری ملاقات جب ان سے ہو جائے تو ان کو جہنم رسید کر دینا، ان کا سر جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ تن سے جدا کر دینا، اور اس فتنے کو کلا کاما کر دینا۔ تو یہ پریڈکشن اور یہ پیشن گوئی اور یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی بتا دی تھی کہ میری امت میں اتنے اتنے کذاب اور اتنے اتنے جھوٹے
پیدا ہوں گے کہ جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، چونکہ میں آخری پیغمبر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے آخری پیغمبر پر، بلیف ان لاسٹ ہولی پروفٹ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام ہولی پروفٹ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پر ایمان لانا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانے بغیر مسلمان بن نہیں سکتا۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، چونکہ یہ فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تو تھا، لیکن اس طرح ظاہر نہیں ہوا تھا، اس طرح یہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ اتنا پھیلا نہیں تھا کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو ہے یہ فتنہ جس طرح پھیلا۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فیک پروفٹ یعنی کہ جھوٹے پیغمبروں کے دعویٰ کرنے والوں کا فتنہ کھڑا ہوا، اور اس فتنے میں مسلمہ کذاب ایک تھا جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اسود انسی تھا جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سجا نامی عورت بھی تھی، یعنی کہ ایک عورت نے بھی جھوٹے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نعوذ باللہ اللہ کی نبی ہوں، اللہ کی پیغمبر ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑا ہی پرفتن دور تھا، وہ بڑا ہی نازک دور تھا کہ ان کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسلمہ کذاب جو تھا اس نے جھوٹے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسود انسی تھا، اس نے بھی جھوٹے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایک سجا نامی عورت تھی، اس نے بھی جو ہے وہ جھوٹی پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور اعلان جنگ کے ساتھ ساتھ اس فتنے کو بہتر انداز میں اس کا صفایا کیا، اس کو جہنم رسید کیا، اور اس فتنے کا قلع کما کیا، اور اس فتنے کو یعنی کہ جھوٹے پیغمبروں کے دعویٰ کرنے والوں کے فتنے کو احسن انداز میں اور بہتر انداز میں اس فتنے کو جو ہے وہ ختم کیا۔ کیونکہ اس فتنے کو ختم کرنے کی ایک ہی تجویز تھی اور ایک ہی سجیشن تھی اور ایک ہی اس کا سلوشن تھا، وہ یہ کہ ان کو ختم کر دینا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جھوٹے پیغمبروں کا دعویٰ کرنا کوئی ایک معمولی چیز نہیں ہے، کوئی ایک آسان چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کی ایک ہی سزا ہے کہ ان کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دینا۔ تو بہرحال یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، اسٹارٹنگ جو ان کا پیریڈ تھا وہ بڑا ہی نازک تھا، چونکہ ریسنٹلی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، مسلمان بڑے صدمے میں تھے، مسلمان بڑی تکلیف میں تھے۔ لیکن جب یہ فتنہ ابھرا، جھوٹے پیغمبروں کے دعویٰ کرنے والوں کا جب فتنہ ابھرا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف اعلان جنگ کی اناؤنسمنٹ کی کہ میرا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے، جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، جب تک یہ فتنہ جو ہے وہ جہنم رسید نہیں ہو جاتا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بصیرت سے، اپنے بہتر فیصلے سے، اللہ کی مدد سے جو ہے وہ اس فتنے کو بہتر انداز میں ختم کیا، اور جھوٹے پیغمبروں کے دعویٰ کرنے والے فتنے کو جہنم رسید کیا۔ دوسری جو ان کی خدمات تھی، ان کی بہت سارے خدمات ہیں خلیفہ بننے کے بعد، میں آپ کو انشاءاللہ 3 سے 4 سلیکٹڈ خدمات کا ذکر کروں گا۔ تو دوسری جو خدمات تھی وہ یہ تھی کہ منکرین زکوٰۃ۔ منکرین زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ منکرین کہتے ہیں انکار کرنے والے، زکوٰۃ یعنی کہ زکوٰۃ کے انکار کرنے والے، منکرین زکوٰۃ کہتے ہیں زکوٰۃ کے انکار کرنے والے۔ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے، آپ کہہ لیں یا گروپ کہہ لیں، ایک گروپ نے یا کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر دیا تھا، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی وصال ہوا، دنیا سے پردہ فرما گئے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ ہم اب کماتے ہیں،
اس کمائی میں ہمارا ہی حق ہے، ہم کیوں کسی کی مدد کریں اور کیوں کسی کو دیں؟ تو بہرحال حضرت حالانکہ وہ مسلمان تھے، وہ کلمہ گو تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، اور حالت بھی اتنی وہ حالات جو اس وقت کا دور تھا وہ بڑا ہی نازک دور تھا، کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صحابہ کرام بڑے ہی صدمے میں تھے، بڑے ہی پریشان تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ تو موقع پہ اس موقع پر جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ منکرین زکوٰۃ یعنی کہ زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کا فتنہ کھڑا ہوا، جنہوں نے زکوٰۃ کو دینے سے انکار کیا، تو ان کے خلاف بھی حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان جنگ کیا کہ میری ان کے خلاف جنگ کا اعلان ہے، جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا یا یہ زکوٰۃ دینے پہ راضی نہیں ہو جاتا، میں ان کے خلاف جنگ کرتا رہوں گا۔ اب آپ دیکھیے وہ مسلمان لوگ تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں تھوڑی تفتیش پیدا ہوئی، تھوڑی خلبلی مچی، اور صحابہ تھوڑے پریشان ہوئے کہ کس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ ان کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو مسلمانوں کے خلاف کس طرح اعلان جنگ ہو سکتی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے غصے کے تیز تھے، اور جو ہے وہ سیکنڈ خلیفہ ہیں، جن پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور جن کے دور کو گولڈن ایرا کہا جاتا ہے، سنہری دور کہا جاتا ہے، اور ان کے دور میں آپ یہ کہہ لیجیے کہ سب سے زیادہ اسلام کو تقویت ملی، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے۔ اور تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، آپ کس طریقے سے ان کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہیں؟ وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اور آپ ان کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کے حدیث میں آتا ہے کہ سینے پہ جو ہے وہ ہاتھ مارا، سینے پہ جو ہے وہ ہاتھ مارا، اور کہا کہ اے عمر، تم اسلام لانے سے پہلے جب غیر مسلم تھے، جب کافر تھے، تو بڑے بہادر اور بڑے نڈر اور بڑے شیر بنا کرتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد جو ہے تم جو ہے وہ بڑے ہی ڈرپوک اور بڑے ہی بزدل بن گئے۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ اے عمر، تم اسلام لانے سے پہلے جب غیر مسلم تھے، بڑے ہی بہادر، بڑے ہی نڈر اور بڑے ہی شیر بنا کرتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد تم بڑے ہی ڈرپوک بن گئے۔ خدا کی قسم، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اونٹ کی رسی کی مقدار بھی زکوٰۃ دیتا تھا، وہ میرے دور میں بھی زکوٰۃ دے گا، نہیں تو میرے اس کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑے ہی دور اندیش آدمی تھے، بڑے ہی صاحب بصیرت تھے، اور بڑے ہی دور کی سوچتے تھے۔ ان کا پرپس یہ تھا کہ آج یہ کچھ لوگ جو کھڑے ہو چکے ہیں، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، اگر ان کو نہیں روکا گیا، اسٹارٹنگ پیریڈ میں ہی ان کو ختم نہیں کیا گیا، یا ان کو راضی نہیں کیا گیا زکوٰۃ دینے سے، تو ان کو دیکھا دیکھی، وہ بات ہے نا خربوزے کو دیکھ خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو ان کو دیکھا دیکھی کل کوئی نماز کا انکار کر دے گا، ان کو دیکھا دیکھی کوئی حج کا انکار کر دے گا، روزے کا انکار کر دے گا، حقوق العباد کا انکار کر دے گا، باپ کے، پڑوسیوں کے، مہمانوں کے، اولاد کے، اور دیگر جتنے بھی رائٹس ہیں، انسانی حقوق، ان کا انکار کر دے گا، تو اسلام ایک تماشا بن جائے گا، اسلام ایک ملغوہ بن جائے گا، اسلام ایک تماشا خیل تماشا بن جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے صاحب فرائض تھے، بڑے ہی صاحب بصیرت تھے، بڑے ہی دور اندیش آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اونٹ کی رسی کی مقدار بھی زکوٰۃ دیتا تھا، میرے دور میں دے گا، نہیں تو ان کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ تو بہرحال کوئی جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن جنگ کا اعلان حضرت ابو بکر صدیق نے ضرور کر دیا تھا ان کے خلاف، لیکن کوئی خون قطرہ نہیں بہا، کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی، اور بغیر جنگ کے اس فتنے کا خاتمہ ہوا، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے تھے اللہ کے رسول کے دور میں، اور وہ لوگ جو ہے انہوں نے زکوٰۃ دینے پہ وہ آمادگی ظاہر کر دی،
اور وہ زکوٰۃ دینے پہ راضی ہو گئے. اور وہی لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی زکوٰۃ دینے والے بن گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوش اسلوبی سے، ان کی ایک اچھے فیصلے سے اور ایک بہتر فیصلے سے، بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی قتل و غارت کے اس فتنے کو ختم کیا اور وہ زکوٰۃ دینے والے بن گئے. یہ صحابہ کرام کو بعد میں احساس ہوا، حضرت عمر فاروق اور ان جیسے صحابہ کو بعد میں یہ احساس ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو فیصلہ ہے وہ حق پر تھا، وہ سچ پر تھا اور ایک بہت بہترین فیصلہ تھا. اور یہی فیصلہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر اس وقت حضرت ابوبکر صدیق یہ فیصلہ نہ کرتے تو اسلام ایک تماشا بن جاتا، ایک کھیل بن جاتا. کل کوئی نماز کا انکار کرتا، کوئی نماز کی رکعتوں کا انکار کرتا، کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا، کوئی روزے کا، زکوٰۃ کا تو خیر انکار ہو چکا تھا، روزے کا انکار کرتا، کوئی حج کا انکار کرتا. اسلام ایک تماشا اور کھیل بن جاتا. تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی ہی دور اندیشی سے اور ان کے ایک اچھے فیصلے سے، اللہ کی مدد سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت کی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سب سے بڑا کردار ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جو ہولی پروفٹ اور جو پیغمبر اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہو تو اس کی کیسی شخصیت ہوگی، اس کی کیا پرسنالٹی ہوگی، اور اس کا کیا مقام اور اس کی کیا عزت ہوگی. تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کی ہر فیصلہ کرنے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھا کرتے تھے. تو بہرحال جو آپ سمجھ لیجئے کہ اچھا جی، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ یہ دو خدمات کا میں نے ذکر کیا ہے. اچھا، پہلی جو فتنہ تھا، جو پہلا فتنہ تھا جھوٹے پیغمبروں کا دعویٰ کرنے والوں کا، اس میں تو قتل و غارت، کیونکہ اس کا ایک ہی سولوشن تھا کہ اس فتنے کو جو ہے وہ جہاد سے، جنگ سے ختم کر دینا، قتل و غارت سے ختم کر دینا. ٹھیک ہے. اور دوسرا فتنہ میں کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق ایک اچھے فیصلے سے بغیر کسی خون خرابے کے وہ فتنہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اچھا جی اسٹوڈنٹ، ٹائم یہاں پہ چونکہ ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ایک سے دو خدمات میں اور بتاؤں گا آپ کو اگلے لیکچر میں. اور اس کے بعد ہمارے جو دوسرے ٹاپک ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تو ان خلفاء راشدین میں بھی انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ہم جو ہے اس حوالے سے بات کریں گے. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو میں نے آج ڈسکشن کی ہے، ان کی خلافت کے اوپر ڈسکشن کی ہے. خلفاء راشدین کہتے کس کو ہیں اس کو میں نے بتایا. عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ چونکہ یہ ٹاپک بہت طویل ہے، بہت لیندی ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد ان کی جو ہے وہ کیا خدمات رہیں. میرے خیال سے ابھی 4 سے 5 منٹ رہتے ہیں تو میں حضرت ابوبکر صدیق کی جو ایک خدمات ہے اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں. اور وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن شریف کی کمپائلیشن، ویسے تو بہت ساری خدمات ہیں لیکن یعنی کہ خلیفہ بننے کے بعد، لیکن ان کی 2 خدمات کا میں نے ذکر کیا. ایک خدمات میں اور بتا دیتا ہوں چونکہ ابھی 5 منٹ اور ہیں. تو ایک ہے قرآن شریف کمپائلیشن یعنی قرآن شریف کو ایک جگہ جمع کر دینا. آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگ یمامہ ہوئی تھی تو جنگ یمامہ میں تقریباً 80 ایسے صحابہ کرام تھے جو شہید ہو چکے تھے، اور جن میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان میں جو ہے وہ حفاظ کرام زیادہ تھے، یعنی حافظ زیادہ تھے، قرآن شریف کے حافظ زیادہ موجود تھے. تو ان میں تقریباً 70 سے 80 ایسے صحابہ تھے جو شہید ہو چکے تھے، جو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ جناب اگر ایسا سلسلہ چلتا رہا تو ایسا نہ ہو کہ قرآن شریف ہم سے ضائع ہو جائے. تو اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ قرآن شریف کو جمع کیا جائے اور ہارڈ باؤنڈ کی صورت میں لایا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق میں اس کا آغاز ہو چکا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہی قرآن شریف کمپائلیشن مکمل ہو چکی تھی، یعنی قرآن شریف ایک کتابی صورت میں آ چکا تھا. ہاں اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی تھی کیونکہ ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو قرآن شریف جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کمپائل ہو چکا تھا کتابی صورت میں. ان میں سب سے بڑا کردار جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کا تھا،